اللہ کے بارے میں ایسی بات، دیکھو کوئی کسی کے بارے میں کوئی رپورٹ پیش کرتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے نا، اللہ کے بارے میں آپ نے لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ لوگ عبادت کریں یا نہ کریں، تو یہ اللہ سے پوچھے بغیر کہنا ممکن ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی ہے، یہ تو اللہ سے پوچھا جائے گا نا کہ اللہ تو عبادت سے خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ تو اللہ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ سے پوچھے بغیر ایک سائنسدان سے پوچھ کے بتا رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کو، آئنسٹائن سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یا اللہ ہماری عبادت سے خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے سائنس اور ٹیکنالوجی کے طلبہ کا حال ہے، اندازہ لگاؤ کہ اس بارے میں رپورٹیں کس کی پیش کر رہے ہیں؟ سائنسدانوں کی، اگر بالفرض صحیح مان لی جائے۔ سائنسدان سے پوچھا جا رہا ہے کہ خدا اپنی عبادت میں خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ یہ سائنسدان سے تھوڑی پوچھنے کی چیز ہے، یہ تو جو خدا ہے اس سے پوچھنے کی چیز ہے۔ تو عجیب بدحالی ہے، کھوپڑی، ایسا فتنوں کا دور ہے نا کہ کھوپڑی کے علاوہ ہر چیز استعمال ہو رہی ہے۔ تو یاد رکھو یہ جو دماغ ہے نا، اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا کہ اس کو صحیح استعمال کیا یا نہیں کیا۔ ایک دفعہ ایک صاحب تھے، وہ بھی اللہ کو مانتے تو تھے وہ، لیکن ہمارے ہاں تو بہت ساری چیزیں ہیں نا، کچھ تو مان ہی نہیں رہے، اللہ کو ہے ہی نہیں، کچھ مان رہے ہیں تو وہ مذہب کا انکار کر رہے ہیں، کچھ مذہب کو مانتے ہیں، مولویوں کو درمیان سے کیا کر دیتے ہیں، جو مذہب کو جاننے والے ہیں ان کو نکال دیتے ہیں۔ بہت تھوڑے بچے کچھ لوگ آ کے آپ کو ایسے کچھ لگیں گے جو تمیز سے مذہب کو فالو کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ اسلام کو مانتے ہیں لیکن علماء کو نہیں مانتے، پھر ان کا اسلام ایسا ہے کہ 4-6 آدمیوں کے علاوہ کوئی جنت میں جاتا ہوا نظر بولو آ نہیں رہا۔ وہ میں نے ایک چٹکلا سنایا تھا نا، دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا، یعنی یہ اس پہ بتا رہا ہوں کہ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ فلاں بھی بزرگ سارے بابے غلط، فلاں بھی غلط، فلاں بھی غلط، فلاں بھی غلط، فلاں بھی غلط، میں کیا ہوں؟ میں سے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا، تو میں کہتا ہوں اگر مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج تھے، پھر ان کو مسلمان کہنے کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میرے سامنے بیٹھیں تو میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ اگر مولانا اشرف علی تھانوی نے اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا ہے تو یہی جرم تو مرزا غلام احمد قادیانی کا تھا، اس کو تم کافر بولتے ہو اور مولانا اشرف علی تھانوی کو مسلمان بولتے ہو، کس بیس پہ بولتے ہو؟ یہ منافقت کیسی ہے؟ بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ میرا خیال ہے لوگوں نے پروپیگنڈا کیا ہے نا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا بولو نا کلمہ پڑھایا۔ بھائی کلمہ جس نے اپنے نام کا پڑھایا وہ ختم نبوت کا منکر ہے، پھر وہ کافر ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ کیوں نہیں بولتے اسلام سے خارج ہے؟ تو یہ تضاد ہے کہ نہیں یہ باتوں میں؟ اور اگر آپ تعویل کرتے ہو کہ نہیں اس کا یہ مطلب ہے تو وہ تعویل کرو آپ۔ پھر دیکھو میرے سامنے اگر کوئی کہے فلاں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھا ہے، میں کہوں گا وہ کافر ہے، اور اگر میں کہتا ہوں کافر نہیں ہے تو میں پھر اس کی بات کی کیا کروں گا؟ تعویل، اور پھر میرے ذمہ ہوگا کہ میں تعویل کروں، میں بتاؤں کہ یہ مطلب ہے۔ آپ ایک طرف کھلے عام بیانات میں کہتے ہو کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے، اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا ہے، دوسری طرف آپ کہتے ہو میں ان کو مسلمان مانتا ہوں، میں تکفیری نہیں ہوں، تو آپ ان کو کس بیس پہ مسلمان مانتے ہیں؟ جو اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ مجھ سے اگر پوچھو گے میں کہوں گا یہ جھوٹا الزام ہے، انہوں نے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھوایا، اور اس الزام کا جواب میں بیان میں دے چکا ہوں جس کا ابھی تک جواب نہیں آیا ہے، کیونکہ جو پورا بیان تھا نا اس کو حذف کر کے محترم نے گول گھمایا اس جواب کو۔ تو آپ اگر کہتے ہو کہ وہ کافر نہیں تھے تو آپ کے ذمہ ہے کہ پھر اس کا مفہوم کیا ہے؟ کلمہ پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ کیا مطلب ہے پھر اس کا؟ تو اس وقت آپ یوٹیوب پہ مختلف جگہوں پہ جائیں گے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اسلام کو تو مانتے ہیں، قرآن و حدیث اور حوالے بہت یاد کیے ہوئے انہوں نے، لیکن
جب آپ ان کی تقریریں سنیں گے تو آپ کو لگے گا 2-4 لوگوں کے علاوہ دنیا میں جنت میں جانے والا کوئی ہے نہیں. اس میں مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے، ایک آدمی نے خواب دیکھا، جہنم میں گیا تو دیکھا دیگیں چل رہی ہیں. جہنم میں گیا تو کیا دیکھا؟ دیگیں پہ دیگیں. حیران ہو گیا یار. جنت میں گیا تو دال چاول کھا رہے ہیں لوگ بیٹھ کے. تو اس نے فرشتوں سے پوچھا یہ کیا معاجرہ ہے، ادھر دیگیں اور ادھر دال چاول؟ تو فرشتوں نے کہا اب 4 آدمیوں کے لیے دیگ پکائیں کیا؟ جنت میں گئے ٹوٹل ایک انجینئر ہے، ایک توصیف الرحمان ہے، غامدی صاحب ہیں، اور ایک آدھ اور اس ٹائپ کے کوئی ہوں گے. کیونکہ ان چاروں کی تقریریں سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں ان کے علاوہ سب کیا ہیں؟ بے وقوف تھے. اسلام تو سمجھا ان لوگوں نے. تو فرشتوں نے کہا ٹوٹل کتنے آدمی جنت میں آئے ہیں؟ 3 تو مجھے یاد ہے، چوتھا بھی کوئی شاید دماغ پہ دباؤ ڈالوں گا یا ابھی آ جائے گا اگلا ورژن تھوڑے دنوں میں. 4 آدمی ٹوٹل کہاں ہیں؟ جنت میں. کیا دیکھ پگے بھائی ان کے لیے؟ وہ تو جو وعدے اللہ نے کیے تھے پبلک تو ہو. حدیث میں آتا ہے من شذ عن جماعت المسلمین شذ فی النار. جو عام مسلمانوں سے ہٹے گا نا، سارے باب غلط اور سارے علماء اور سارے یہ عام مسلمانوں سے جو، یہ اس کا مطلب جماعت المسلمین کی تنظیم مراد نہیں ہے. جماعت المسلمین عامت المسلمین سے جو ہٹے گا، الگ روش پہ چلے گا. حدیث کے الفاظ ہیں شذ فی النار. قیامت کے دن جب سب لوگ مسلمان جنت میں جا رہے ہوں گے نا، اللہ ان کو الگ سے ہٹا کے جہنم میں ڈالے گا. اللہ ان کو الگ کرے گا. بولے کہ تم تو ان کو صبح شام برا بھلا کہتے تھے، تم نے تو کسی کو چھوڑا نہیں تھا، تم ان کے ساتھ کس بیس پہ جنت میں جا رہے ہو؟ شذا وہاں بھی الگ کیا جائے گا. شذا کا مطلب وہاں بھی اللہ الگ کر دیں گے. جب یہاں الگ تھلگ تھے تو وہاں بھی کیا ہوگے؟ الگ تھلگی. اور جماعت المسلمین والوں کی عقل کو آپ داد دیجئے کہ انہوں نے اسی حدیث سے نیا فرقہ بنا لیا. حدیث میں تو آ رہا تھا جو مسلمانوں سے ہٹے گا، الگ فرقہ بنائے گا یا کوئی الگ بحث چھیڑ دے گا، کوئی الگ ہی روش پہ چلے گا، تو اللہ اس کو وہاں بھی الگ ہی رکھیں گے. تو انہوں نے کیا کیا؟ عام مسلمانوں سے ہٹے اور اس الگ جماعت کا نام رکھ لیا جماعت المسلمین. اب ہمیں ہٹاوا کہہ رہے ہیں کہ تم جماعت المسلمین سے کیا ہو گئے ہو؟ نکل گئے ہو. مارکیٹ میں دیکھو کیا چل رہا ہے یار. یہ ہے مارکیٹ. اٹ از کالڈ، بولو نا بھائی، مارکیٹ. اور یہ والی مارکیٹ مار پیٹ کے بغیر سیدھی نہیں ہو سکتی. گورنمنٹ جب تک ڈنڈا نہیں چلائے گی نا، حکومت، پہلے جب اسلامی خلافتیں تھیں تو اس قسم کی چیزیں مارکیٹ میں آتی تھیں. مسلمان حکمران کنٹرول کرتے تھے، اٹھنے نہیں دیتے تھے کسی کو. اب چونکہ حکومت دلچسپی نہیں لیتی، اور شکر ہے نہیں لے رہی. حکومت لے تو پتہ نہیں کس کو آگے لے آئے اور کس کو پیچھے لے جائے، کوئی اور ہی چیز نہ آ جائے آگے. کم از کم ایک کام تو گورنمنٹ کے ذمہ لازم ہے کہ جب تک کوئی ریلائبل ادارے سے عالم نہ بنے، مفتی نہ بنے، اسکالر نہ بنے، اس وقت تک اس کو یوٹیوب پہ بیٹھنے کی اجازت نہ دی جائے. اور علماء کو بھی مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کرے کہ آپ مفتی ہیں، آپ مسائل بتا سکتے ہیں، آپ صرف ہسٹری بتا سکتے ہیں، آپ حدیث کے صحیح اور ضعیف کی بحث کر سکتے ہیں. ہر آدمی اٹھ کے فتویٰ لگا رہے یہ حدیث میری رائے میں صحیح ہے، یہ میری رائے میں ضعیف ہے. علم حدیث پڑھا نہیں ہے، اس پہ تخصص ہوتا ہے، باقاعدہ پی ایچ ڈی ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے یہ والا راوی ضعیف ہے. یہ وقت کتابیں چوری کر کر کے نا گوگل پہ لکھا ایک راوی کا نام ضعیف لکھا ہوا آ گیا تو فتویٰ لگا دیا کیا ہے؟ ضعیف ہے. میری تحقیق ہے یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے. اتنا مشکل علم ہے حدیث کی تحقیق کا، ہر پاگل سے پاگل آدمی محقق بنا ہوا ہے. اور یہ جتنی مذہبی آزادی یہاں ہے نا، دوسرے ملکوں میں نہیں ہے. سعودی عرب میں کوئی چینل کھول کے دکھائے اپنا، باقاعدہ پراپر پڑھا ہوا نہ ہو، اور وہ ذرا تحقیقات مارکیٹ میں لا کے دکھائے، فوراً حکومت اریسٹ کرتی ہے. تمہیں کس نے بٹھایا یہاں پہ فتویٰ دینے کے لیے؟ کیا کرنا ہے؟
وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. فرمایا جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، طاقت نہ رکھنے کا مطلب کیا ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں. انہیں چاہیے کہ وہ پاک دامنی سے رہیں، کوئی ناجائز اور حرام کام کی طرف بولو مت جائیں. سورہ نور کی آیتیں ہیں، بالکل نہ جائیں، وہ بچا کے رکھیں. استعفاف کا معنی روک لینا، اپنے آپ کو بچا لینا، یہاں تک کہ اللہ ان کو غنی کر دے. اللہ ان کے لیے انتظام، بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اللہ انتظام کر دے، اس وقت تک روکو اپنے آپ کو، صبر کرو. یہاں بھی کہیں کسی اور راستے کا ادنا سا بھی اشارہ، اتنی واضح آیت ہے، نہیں ملتا. بخاری مسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. تم میں جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. اس سے نظر جھک جائے گی، شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی. ایک روایت میں فإنہ لہ آگے ہے ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم. جس میں روزوں کی، جس میں نکاح کی طاقت نہیں ہے. طاقت نہ ہونے کا مطلب ابھی بتا رہا ہوں پھر میں، کیونکہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے مجھ میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے. یہ مسلط کر لیا ہر آدمی نے اپنے لیے. اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا، نبی نے کیا فرمایا کہ اگر نکاح نہیں کر سکتا، استطاعت نہیں ہے، فعلیہ بالصوم، کثرت سے روزے رکھے. یہاں بھی کسی اور راستے کی طرف ذرہ برابر بھی اشارہ بولو بھائی نہیں دیا. اس کا مطلب یہ اللیگل ہے اسلام میں، یہ اللہ حرام ہے، ناجائز ہے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ فلاں نے یہ لکھا، تو جب آپ اسلامی فقہ میں لاکھوں علماء گزرے ہیں، لاکھوں فقہا، تو کہیں نہ کہیں کسی کے نہ کسی کا کوئی قول نکل آتا ہے. ایسے تو بہت ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی. آپ اگر تلاش کرنے پر آئیں تو بہت سارے اقوال آپ کو مل جائیں گے. یہ علماء کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا قول اس قابل ہے کہ اس قول کو لفٹ کرائی جائے، کون سا قول اس قابل ہے کہ بس یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل کی طرف نسبت کی جاتی ہے قول کی، لیکن جو حنبلی علماء ہیں، امام احمد ابن حنبل ایک ایسے فقیہ ہیں جن کے بہت سارے مسئلوں میں دو دو تین تین اقوال ملتے ہیں. یہ ہے ان کے مذہب میں ایسا ہے. تو فقہ حنبلی میں جو بڑے جید علماء ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ فتویٰ کس قول پر ہے، تو فقہ حنبلی میں فتویٰ اس کے حرام اور ناجائز ہونے پر ہے. تو ایسے تو بہت سارے اقوال مل جائیں گے. اور قرآن کی طرف ہم آتے ہیں. قرآن مجید میں 5ویں پارے کا آپ پہلا رکوع پڑھیں. اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. تم میں جو آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ کسی کی باندی سے نکاح کر لے. اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں، یہ موضوع چل گیا تو میں اب کمپلیٹ کر لوں. وہ کسی کی باندی سے، اب باندیاں نہیں ہوتی ہیں، ذہن میں رکھیں، باندی سے نکاح کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے. کیونکہ باندی، کسی کی باندی جو ہوگی نا آپ کی بیوی ہوگی، لیکن خدمت وہ اپنے مولا کی کرے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے جو بچہ پیدا ہوگا غلام ہوگا، یعنی آپ کا بچہ غلام پیدا ہو رہا ہے. کتنے نقصانات ہیں. لیکن قرآن نے کہا کہ لمن خشی العنت منکم، جس کو زنا کا خطرہ ہے اسے چاہیے کہ وہ کیا کر لے، کسی اور راستے کی طرف جانے کے بجائے کسی کی باندی سے نکاح کر لے. اگرچہ اس میں اتنے سارے نقصانات ہیں، نکاح کی جو مصلحت ہے وہ حاصل نہیں ہوتی اس میں، لیکن پھر بھی عورت سے ریلیشن یہ ایک نیچرل ہے. اللہ نے عورت کو مرد کے لیے اور مرد کو کس کے لیے، عورت کے لیے. تو اس نیچر پہ باقی رکھنے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ اتنا نقصان والا نکاح ہے، پھر بھی کسی اور راستے کی طرف جانے کے بجائے یہ کام کر لو. اس میں صاف اللہ نے بتا دیا ہے کہ اگر کسی کو زنا کا خطرہ ہے تو نکاح میں اپنا معیار کیا کر دے، وہ بولو کم کر دے. آج جو لوگ کہتے ہیں نا، میں ہمارے
نکاح نہیں ہو رہا. آپ کو آپ کی مرضی کا رشتہ نہیں مل رہا ہوتا. آپ نے ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے کہ مجھے ایسا رشتہ چاہیے. قرآن تو کہہ رہے کسی کی لونڈی سے نکاح کر لو. بہت کم معیار. ایک تو غلام باندی اس زمانے میں بہت پس سمجھی جاتی تھی. دوسری بات وہ کنٹرول میں آپ کے نہیں ہوگی. خدمت اپنے مولا کی کرے گی. وہ آپ سے صرف اس کا ریلیشن حلال ہو جائے گا, مولا کا ریلیشن اس سے حلال نہیں ہوگا. کیونکہ اسلام میں ایک ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت کہ اپنے جو ہے نا مالک سے بھی ریلیشن ہو اور آپ سے بھی ہو. نہ جب آپ سے نکاح ہو گیا تو اب آپ کے علاوہ کسی اور سے ریلیشن نہیں ہو سکتا.